السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع البصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج جس قدر ہم بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تختہ عرض پہ کوئی قوم اتنی بد نصیب نہیں، یعنی وہ قوم آج پریشانی کی زندگی بسر کر رہی ہے جس نے انسانیت کو پریشانی سے نکالا۔ کبھی سوچا ہم نے اس کا سبب کیا ہے؟ ہم تو وہ تھے جنہوں نے انسان کو انسانیت سے روشناس کروایا۔ آج ہم نکبت میں گرے ہوئے کیوں ہیں؟ اللہ ایک مومن مسلمان کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، جن پہ اللہ نے فخر اور ناز کیا ہے، اور جن انسانوں کی بڑائی، ان کی انسانیت، ان کے فکر آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور مقصود کیا ہے کہ لوگ اس سے راہ راست پائیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، مال و زر رکھتے ہیں، دولت ہے ان کے پاس، کھانے پینے کا سامان وافر ہے ان کے پاس، وہ اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ فرمایا نہیں، پہچان ہے مومن کی جو اللہ قرآن میں کر رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ وہ لوگ دوسرے انسانوں کو جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کو وافر نہیں، ان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے پیش کرتے ہیں، ان کی زندگی لیل و نہار کو بدلنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بھائی آسانی کی زندگی بسر کر سکیں، اچھائی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اور جب یہ سب کچھ کر لیتے ہیں پھر ان میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور بیٹھتے اٹھتے کیا کرتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو ہم تمہیں کھلا پلا رہے ہیں نا، یہ جو ہم تم سے معاونت کر رہے ہیں نا، یہ جو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں نا، اس سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کوئی جزا دو،
اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ملو کہو جی چودھری صاحب تمہارا شکریہ، بٹ صاحب بہت مہربانی، رانا صاحب جزائے خیر دے اللہ. نہیں، کہتے ہیں لا نرید منکم جزام ولا شکورا، یہ الفاظ تم سے نہیں سننا چاہتے. کیوں؟ دیا ہے تم نے، کھایا ہے ہم نے. اللہ کہتے ہیں جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے رحمان کا شکریہ ادا نہیں کیا. تمہارا شکریہ کیوں نہ ادا کیا جائے؟ اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اس کا سبب تم سے شکریہ وصول کرنا نہیں، اپنی عزت و احترام کروانا نہیں، بلکہ اس خرچ کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ جائیں جو بڑی مصیبت کا دن اور طویل دن ہے. نہ مصیبت ختم ہوگی نہ اس کی طوالت ختم ہونے کو آئے گی. ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس دن کی پکڑ، اس کے عذاب، اس کے عطاب سے بچا لیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی خواہش نہیں، کوئی تصور نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. اللہ نے ان کی اس خواہش کی بنا پہ اس دن کی برائی سے ان لوگوں کو بچا لیا، تر و تازگی دی، نعمت دی اور سرور دیا. اس سبب کہ ان کے خرچ کرنے کا مقصود یہ نہیں تھا کہ میں آؤں، آتے ہی دیکھ کے غریب آدمی، مفلس آدمی، کمزور آدمی مجھ کو سلام کرے کہ چودھری صاحب نے مجھے نوازا ہے. کہا نہیں، تم پہ کوئی احسان نہیں، اور ہمیں تو خوف اس دن کا ہے جو دن بہت طویل ہے اور اللہ کی پکڑ بھی بہت طویل ہے. ہم تو اس دن کے خوف سے، اس کے ڈر سے تم سے تعاون کر رہے ہیں، اس کے ڈر سے تمہیں کھلا پلا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب ان کی خواہش یہ ہے، جب ان کی سوچ یہ ہے، جب ان کا خیال یہ ہے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے لیے وہ مقام بنا رکھا ہے جہاں سرور ہی سرور ہے، لذت ہی لذت ہے، آرام ہی آرام ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ ان لوگوں کو داخل کرنا ہے اس مقام کا رحمت کائنات تھوڑا سا نقشہ ہمارے سامنے بیان کرتا. ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، سیر میں مصروف، اچانک میری نگاہ اٹھتی ہے، میں نے ایک نہر کو دیکھا، بڑی خوبصورت نہر، اس پہ موتی ہیں، لال و جواہر، زمرد و یاقوت، ان موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں. یعنی اتنا بڑا موتی کہ ان کے خیمے بنے ہوئے ہیں، اور وہ نہر اتنی دیدہ زیب ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ جبریل کو کہتے ہیں یا جبریل ما ھذا، اور جنت کا یہ نظارہ کیسا ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں انسان کی روح کھچی آتی ہے، نظر ڈالو، نظر ادھر ادھر کرنے کو دل نہیں چاہتا. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جبریل کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے تجھے عطا کر دی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی خواب بیان فرما رہے ہیں یا معراج کی رات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. حدیث میں اس کی وضاحت نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا، اتنی دیدہ نظر، اتنی خوبصورت، دل کھینچنے والی
کہ جبریل کو پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے. عطا ہے محمد رسول اللہ کو اللہ کی رحمت کائنات. ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا تو میں حوض کوثر پہ ہوں گا, لوگ گروہ در گروہ آئیں گے, جماعتیں در جماعتیں, بھیڑ لگی ہوئی ہے. ارشاد فرمایا لوگ آتے ہیں میں ان کو روکتا ہوں. کما یصدر الرجل ابل الناس عن الحوض, ایسے ہی جیسے کوئی حوض کا مالک غیروں کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے. یہ حوض کس کا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ. لوگ ہیں گروہ در گروہ, جماعتیں, لشکر, کونین کے آقا روکتے ہیں. سبب کیا ہے؟ اور یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. پوری انسانیت محمد الرسول اللہ کی محتاج ہے عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے, عظمت و مشرف حاصل کرنے کے لیے. ساری قوم, تمام انسانیت محمد رسول اللہ کی محتاج. آج سبب کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو اس طرح روکتا ہوں حوض کوثر سے کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. کما جیسے یسد الرجل انسان روکتا ہے, یسد الرجل رجل ہر انسان روکتا کس کو؟ ابل الناس, لوگوں کے اونٹوں کو. یعنی مکہ اور قرب و جوار عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگوں کے مخصوص چشمے تھے, حوض تھے, جہاں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے, اور پانی چونکہ کم ہوتا تھا اس لیے کسی دوسرے کو جانور اپنے حوض پہ نہیں پھٹکنے دیتے. فرمایا یصد الرجل ابل الناس عن الحوض, جس طرح لوگ روکتے ہیں. عرب کے لوگوں تم سنو, تمہارے سامنے ہوں, جس طرح اپنے حوض سے تم غیروں کے اونٹ روکتے ہو, محمد قیامت کے دن حوض کوثر سے دوسری قوموں کو روکیں گے. روکیں گے نہیں, یہاں جو آئے گا پیے گا. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے وہ جس کا پہلا حق ہے, اور پہلا حق محمد رسول اللہ کی امت کا. اللہ کے نبی نے کہا میرے لوگ آئیں گے, ان کو پانی پہلے قوموں کو روکا جائے گا. اللہ کے نبی آدم سے لے کر قیامت تک اربوں لوگ, آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کس طرح آپ کو علم ہوگا؟ یہ آپ کے امتی ہیں, آپ کے ساتھی, آپ کو ماننے والے, آپ پہ ایمان کا اظہار کرنے والے اربوں کھربوں لوگوں میں آپ کو کیسے علم ہوگا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیست لأحد من الامم, میرے صحابہ تم میں ایک ایسی نشانی ہے جو کسی نبی کی امت میں وہ نشانی نہیں پائی جاتی. لیست لأحد من الامم, سارے نبیوں کی, انبیاء کی, رسول اللہ کی امت آئے گی. ساری امتوں کے کھربوں لوگوں میں تمہیں پہچان لوں گا, اس لیے تمہاری وہ نشانی ہے جو میرے علاوہ کسی نبی کی امتی کی نشانی نہیں ہوگی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی وہ کون سی نشانی ہے؟ ارشاد فرمایا وضو سے تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے, تمہارے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, تمہارے پاؤں چمک رہے ہوں گے, دور سے پتا چلے گا یہ محمد کا امتی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی کے فرمان پہ,
او قیامت کے دن بے نمازی اللہ کے نبی نے پہچاننا ہی نہیں، جس طرح دوسری قوموں کے لوگوں کو محروم رکھا جائے گا امت محمد سے پہلے، اس طرح وہ بے نماز جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے لیکن اس کا چہرہ نورانی نہیں ہوگا، پاؤں نورانی نہیں ہوگے، ہاتھ نورانی نہیں ہوگے، جس طرح دوسرے لوگوں کو پیچھے رکھا جائے گا یہ بد نصیبی پیچھے رہے گا۔ اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ان کو پہلانا ہے جن سے شناسائی ہوگی، ان کو نہیں ملے گا جن سے شناسائی نہیں۔ اور بڑی بد نصیبی، دیکھو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا، بلکہ مولوی نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ آج جنت میں جانا بعید ہے، تمہیں تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے حوض کوثر پہ نہیں پہچاننا۔ بے نماز اللہ کی نبی کی نگاہوں میں امت سے تعلق نہیں رکھتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، محروم، جنت بہت دور کی بات ہے، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی بھی نہیں پی سکیں گے۔ اس لیے کہ امت کی جو پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح دی ہے وہ وضو کی سبب چہرے کا چمکنا، ہاتھوں کا چمکنا، پاؤں کا چمکنا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں، اور سبب کیا تھا؟ اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دو کہ تمہیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ لشکروں کے لشکر آئیں گے اور میرے حوض پہ آ کے پیئیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جو آئیں گے چہرے چمکتے، ہاتھ چمکتے، پاؤں چمکتے، وہ پیاس سے تڑپتے ہوئے کائنات کے آقا کے حوض پہ آئیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک طرف فرشتوں کی جماعت آئے گی، ان کے ہاتھ میں گرز ہوں گے، لاٹھیاں ہوں گی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آئیں گے، میرے اور ان کے درمیان کچھ حائل ہو جائے گا۔ فرشتے ہانکتے ہیں، حوض کوثر سے بھگاتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے انہم منی، انہم منی، انہم منی۔ ان کو کیوں مارتے ہو؟ چہرے چمکتے ہیں، ہاتھ چمکتے ہیں، پاؤں چمکتے ہیں، یہ تو محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہؤلاء امتی، ہؤلاء امتی، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، ان کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے ارشاد، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ان کے چہروں کو نہ دیکھو، ان کے ہاتھوں کو نہ دیکھو، ان کے چمکتے پاؤں نہ دیکھو، تجھے احساس نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے علم نہیں ہے تیرے اس دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے تیرے دین کو کس طرح بگاڑ کے رکھ دیا۔ فرشتے مارتے ہیں، چہرے چمکتے، چمکتے، پاؤں چمکتے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دین کا چہرہ انہوں نے مسخ کر دیا تھا، تیرے دین کو بگاڑ دیا تھا، تیرے دین کو وہ رہنے نہیں دیا تھا، اپنی طرف سے باتیں داخل کی، ثواب کے کام، عذاب کے کام، صحیح کام، برے کام، جو نہ تو نے کہے اور نہ تیرے اللہ نے قرآن میں کہے تھے۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چمکتے چہرے، یہ دمکتے ہاتھ، یہ چمکتے پاؤں میرے سامنے ہوں گے، میں کہوں گا فرشتوں کو سوکن لمن غیر بعدی، تباہ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، تان کی نہیں، تشنیع کی نہیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے وہ جی نیکی ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ اور برائی یہ ہے کہ یہ نیکی نہ اللہ نے فرمائی ہے اور نہ محمد رسول اللہ نے کہی، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ یہ نیکی ہے اس کو کر لو، یہ بھلائی ہے اس کو کر لو، نبی کا میلاد بنا لو، کل 40 میں کر لو، مردے کو بخشوانا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، نیکی ہے نا، کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا سوکن، جو میں نے نہیں کیا یہ نیکی سمجھ کے کرتا تھا، دین کو بگاڑ دیا، فرمایا اس کو لے جاؤ، میں ایک آنکھ بھی شخص کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ شخص قیامت کے دن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے سے محروم رہے گا۔ دن کیا ہے، وقت کیا ہے، حالات کیا ہیں، جن حالات میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں محروم ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بھی آئے گا، جب بھی آئے گا، وہ حوض کوثر سے پیے گا، اور فرمایا من شربا لا یظمأ ابدا، جس نے محمد کے حوض سے ایک بار پی لیا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دن کیا ہے، وقت کیا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا ایک دن، شمار کرتے ہو تو کر لو، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ جب وقت نکل گیا پھر نہیں ہاتھ آئے گا، اور جب ہاتھ نہیں آئے گا، جب پچھتانا پڑا تو پھر پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا دن، تمازت کی انتہا، گرمی کی انتہا، تپش کی انتہا، گلا سوکھ رہا ہے، پاؤں زمین پہ پڑ نہیں رہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن تھا جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی 50,000 سال کا ایک دن، اور پتہ نہیں رہنا کب تک ہے، یہ تو ایک دن ہے، اللہ کے نبی کیا بنے گا، کیا کریں گے، یہ مشکل کیسے ٹل جائے گی؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں مسلمانوں بات کو اپنی سینے کی تختیوں پہ نقش کر لو۔ 50,000 سال کا دن، زبان حلق سے باہر، پاؤں زمین پہ رکھا نہیں جاتا، افراتفری کا عالم ہے، اللہ کے نبی کیسے بسر ہوگا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے ایسے ہی آسان ہوگا جیسے نماز پڑھنا آسان تھا۔ سوچو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے کہا 50,000 سال کا ایسے مومنوں پہ سکون کے ساتھ مومن ایک وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے نمازی جس کی اولاد بھی نہیں، بد نصیبی ہے اس قوم کی، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ واز کر کر کے تھک جاؤ، یہ کبھی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے آج کے لوگوں پہ بڑے فخر کا اظہار کیا، اتنا کہ صحابہ پریشان ہو گئے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کیوں؟ ارشاد فرمایا پرہیزگاری اس لیے ہے کہ تم میں محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں بتلاتا ہوں نیکی برائی میں کرتا ہوں، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے ہزاروں لوگ اس کو روکنے کے لیے تیار ہیں. رک جا، نیکی کے معاون تم میں موجود ہیں، میں محمد تم میں موجود ہوں، برائی سے منع کرنے والے لوگ موجود ہیں. وہ لوگ جو آنے والے دور میں مجھ پہ ایمان لائیں گے، میرے احکامات پہ عمل کریں گے، رب کے قرآن کو پیش نظر رکھیں گے، کہا ان لوگوں میں میں نہیں ہوں گا. ان لوگوں میں کوئی نیکی کا معاون نہیں ہوگا. برائی اگر اس دور میں کوئی تم جیسے کام کرے تو اس پہ فخر نہ کرو تو اور کیا کر سکتا؟ تم تو وہ خوش نصیب لوگ ہو. اللہ کے نبی نے کہا 50,000 سال کا ایک دن یوں گزر جائے گا ایک مومن پہ جیسے ایک مومن ایک نماز فرض کی پڑھتا ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے بے نماز کے لیے. اور مجھے بڑی شرم آتی ہے بعض اوقات ان لوگوں کا سن کے جو مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں. اور دیکھیں جی کہتے ہیں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھنا. او اللہ کے بندے، بجائے اس کے کہ بے نماز کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو ترغیب دلاؤ، ترہیب کرو، بتاؤ انہیں کہ قیامت کے دن محمد کی امت سے تمہیں نکال دیا جائے گا. ابو جہل کی جماعت میں ہوگے، ابو لہب کی جماعت میں ہوگے، امیہ بن خلف کی جماعت میں ہوگے. محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا. اگر کسی نے محفوظ ہونا ہے اس دن سے جس دن میں انسانیت آہو پکا کر رہی ہوگی تو پھر نمازی بننے کی ضرورت ہے. وہ نمازی پہ آسان ہوگا. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں سردار ہوں گا قیامت کو. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. اللہ کے نبی کو گوشت بہت پسند ہے اور گوشت میں بھی دستی. بکریاں وہاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے کسی نے دستی پیش کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ نوش فرما رہے ہیں. جب ختم کیا تو ارشاد فرمایا میرے صحابہ قیامت کے دن میں سردار ہوں گا. سورج انسان کے انتہائی قریب آ جائے گا. افراتفری کا عالم ہوگا. بے حال نڈھال پریشان لوگ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بھاگ دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. پھر کہتے ہو کوئی ہے جو تمہارے رب سے درخواست کرے اللہ آج کے دن کی سختی کو ٹال دے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے پاس لوگ جائیں گے. بابا تم ہمارا بابا، باپ، ابو الانبیاء، ابو آدم تم ہو. اللہ کے جا کے کہو اللہ کچھ سختی کم کر دو. بے حالی ہے، نڈال ہے لوگ. آدم کہیں گے نہ بیٹا آج میری جان نہیں، آج میری واہ نہیں، آج میری طاقت نہیں. جاؤ ابراہیم کے پاس، انہو خلیل اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے اور خاص دوست ہے. جاؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے پاس آئیں گے. ابراہیم کہیں گے نانا میرے اندر طاقت نہیں، میں نہیں رب کی آنکھ میں آنکھ ملا سکتا. تم موسیٰ کے پاس جاؤ، انہو کلیم اللہ،
اس نے دنیا میں اللہ سے براہ راست باتیں کی تھیں. جاؤ اس کے پاس. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. انکار کر دیا کہ میں یہ جرأت نہیں رکھتا. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ, اس کو اللہ روح اللہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روح اللہ کے پاس آئیں گے, درخواستیں کریں گے, روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے. وہ فرمائیں گے کوئی فائدہ نہیں تمہیں. کیا کریں؟ جاؤ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فیاتونی, لوگ میرے پاس آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم جیسا اللہ کا کوئی محبوب نہیں, تم جیسا اللہ کا کوئی پیارا نہیں. اپنے اللہ کو کہو کچھ سختی ٹال دے. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا میں کہوں گا ہاں میں وہ شخص ہوں جو آج اپنے اللہ سے تمہارے لیے سفارش کروں گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں گا, اللہ کے سامنے گر جاؤں گا سجدے میں. وَيُلْهِمُنِي حَامِدًا أَحْمَدُهُ بِهَا, اللہ مجھے ایسی حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا جس کے ساتھ میں اللہ کی حمد کروں گا. وہ کلمات آج مجھے علم نہیں ہے, آج نہیں علم, میں نہیں آج جانتا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کہتے ہیں تم جو چاہو کہو. اللہ کے نبی نے کہا آج میں وہ نہیں جانتا, مجھے کوئی علم نہیں ہے اس کا. کہا لمبا سجدہ, سجدہ میں پڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا محبوب, اللہ کا مقبول, آہو ساری کر رہا ہے, اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے گناہگار بندوں کے لیے, سیاہکار بندوں کے لیے, اپنی امت کے لیے. اللہ کے نبی نے ارشاد میں پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑا رہوں گا. پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک, اپنا سر اٹھا, کہو تمہاری سنی جائے گی, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. 1,24,000 انبیاء جب سانس نہ لے سکیں گے, ایک شخص اللہ کے حضور سر بسجدہ ہوگا اور کہے گا اللہ گناہگاروں کو بخش دے. نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا سل تو مانگ محمد, جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. دوسرے الفاظ میں اللہ نے کہا میرے محبوب تو نے دنیا میں میرے احکامات کے ماننے میں کمال کر دیا, آج تیری بات ماننے میں اللہ کمال کر دے گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا میرے لیے گنتی تھوڑی سی متعین کر دیجیے, جتنی بھی کی جائے گی, 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ, کہا گنتی میرے لیے مقرر کر دی جائے گی. اتنے میں اتنے جہنمیوں سے نکالوں گا جنت والوں کی طرف. پھر بس نہیں, یوں ہی اللہ نے نہیں کہا میرے محبوب تجھے انسانیت کے لیے رحمت بنایا ہے. یہ محمد رسول اللہ ذات رحمت ہے. پھر آئے سجدہ ریز ہوئے, اللہ کی ثنا کی, تحمید کی. ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہے؟ فرمایا اللہ ابھی محمد کی پیاس نہیں بجھی, اگر دل خوش کیا چاہتے ہو, اور فرمایا جاؤ اتنے لوگوں کو اور جہنمیوں سے نکال لو. رحمت کائنات جہنمیوں سے نکالیں گے اور ان کو جنتیوں میں, پھر ادھر ادھر جانے کے بجائے پھر سجدہ میں, سجدہ میں پڑے ہیں. اللہ پھر اٹھاتا ہے کیا امتی امتی امتی, ارشاد فرمایا جاؤ نکال لو. اللہ کے نبی 30 بار جائیں گے, ارشاد فرمایا حتی
لا یبقا فی النار الا من قد حبسہ القرآن. کہا محمد تمام مسلمانوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے ابدی جہنمی قرار دے دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، کافر جنت میں نہیں جا سکتا، بدعتی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کو نکال لوں گا جنت سے سوائے ان لوگوں کے حبسہ القرآن جس کے ہمیشہ رہنے کا قرآن نے ذکر کر دیا. سوچو، مسلمانوں کو نکالنا ہے، مشرک نہیں. اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ بھی خالق ہے، اللہ بھی مالک ہے، اللہ بھی رازق ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے. اللہ بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی حاجتیں پوری کر دیتا ہے. اللہ کو سجدہ، اللہ کو قیام، اللہ کو رکوع نہیں، فلاں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے یہ جہنم میں رہے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کو نہیں بخشنا قرآن کہتا ہے، کافر کو نہیں بخشنا قرآن کہتا ہے، بدعتی کو نہیں بخشنا قرآن کہتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر ایک مسلمان کو جہنم سے نکال لوں گا سوائے اس کے من حبسہ القرآن جس کے جہنم میں رہنے کا قرآن نے ذکر کیا. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے ہماری زندگی کیسی ہے. زندگی میں شرک تو نہیں، زندگی میں بدعت تو نہیں. اگر یہ ہے اللہ کے نبی نے نہیں نکالنا جہنمیوں سے، کہہ دیا اللہ کے نبی نے. ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری سفارش کے حقدار اہل وہ لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. وہ میری سفارش کے حقدار ہیں جو توحید میں خالص ہیں، پاسے کے سونے سے اعلیٰ بالا جن کا عقیدہ ہوگا صاف. کوئی نہیں، لا کوئی شخصیت نہیں، نبی، رسول، ولی، محدث، مفسر کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے ارشاد فرمایا اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا. اللہ کے نبی وہ جنت کیا ہے جس جنت میں آپ ڈالیں گے اس جہنم سے نکال کے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا منظر وہ دیدہ زیب ہے، وہ سرور دینے والا، لذت دینے والا، دل کو باغ و بہار بنانے والا، جس کو کسی انسانی آنکھ نے دیکھا نہیں. آپ جاتے ہیں نا مختلف علاقوں میں، شمالی علاقہ جات میں، اس کی خوبصورتی، آبشاروں کا بہنا، سبز و شاداب، طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے درخت، مزہ آ جاتا ہے. ان کو پتا ہے جنہوں نے سیر کی. کیا بات ہے، ہنزا گئے جی، سبحان اللہ، اللہ نے جنت پیدا کی ہے. کشمیر گئے، دنیا میں جنت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا. ایسی خوبصورت کہ دل میں ایسی خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی. ارشاد فرمایا اس جنت کے 100 درجے ہیں. ارشاد فرمایا جنت اللہ نے مطیع و منقاد لوگوں کے لیے بنائی ہے. جو اللہ کی بات سنتا ہے عمل کرتا ہے، جو محمد کی بات سنتا ہے عمل کرتا ہے، جو اسے راز کرتا ہے، جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے. جو چاہے مولوی اپنے پیٹ کی خاطر تمہیں گمراہ کرتا رہے، کوئی اللہ کے ہاں دم نہیں مار سکتا. اگر کسی نے سجدہ میں سر رکھ کے
رو رو کے اپنی درخواست کرنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی طرف، باقی کچھ نہیں۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مشرک کی سفارش نہیں، کافر کی سفارش نہیں، بدعتی کی سفارش نہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ سمجھ سیدھا صاف بینہ پیغام ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے وہاں سفارش ہوگی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو نکال لوں گا جنت کے لیے۔ جنت کیسی ہے؟ فرمایا نہ انسان سوچ سکتا ہے، نہ انسان کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ 100 درجے ہیں اس کے۔ فرمایا سب سے اعلیٰ اور بالا درجہ فردوس ہے، اسی ٹکڑائے جنت سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں۔ فرمایا اس کے اوپر اللہ کا تخت ہے۔ میرے امتیوں، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسی جگہ جو انسان صبح کی نماز کے بعد 7 بار اللہ سے فردوس کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور جنت الفردوس دے دیں۔ یہ نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں تمہارے لیے پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب جنت میں لوگ جائیں گے نا تو ایک مومن جنتی کو ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ دیا جائے گا۔ موتی، لال، جواہر، زمرد، یاقوت، بڑے بڑے قیمتی موتی ہیں، اور جنت کے موتیوں سے ان موتیوں کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا مومن، نمازی، قاری قرآن، توحید کا علم بردار، اطاعت رسول کرنے والا جب جنت میں جائے گا اس کو ایک خیمہ دیا جائے گا موتی کا بنایا ہوا، اور ارشاد فرمایا کہ پتہ اس کی چوڑائی، دوسری روایت میں ہے اس کی لمبائی، فرمایا 60 میل ہوگی، موتی ایک موتی، اس موتی کا خیمہ 60 میل اس کی لمبائی یا چوڑائی ہوگی۔ فرمایا اس کے ہر کونے میں اس کے گھر والے ہوں گے، وہ دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ 2 جنتیں ہوں گی اس کے لیے۔ جنت میں جانے والا جو اس خیمہ میں ہوگا 60 میل جس کی لمبائی ہے، کہا کہ 2 جنتیں ہوں گی، اس کا سب کچھ چاندی کا ہوگا۔ 2 جنتیں ہوں گی، اس کا سب کچھ سونے کا ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کو دیکھنے والے ہیں، لیکن اللہ اور ان کے درمیان اللہ کی کبریائی کا پردہ ہوگا۔ جب چاہے گا اللہ اٹھا کے ان کو اپنے دیدار سے سرفراز فرما دے گا۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا لوگ جو جنت میں جانے نا، جنت میں سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا سورۃ القمر، لیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ہر جنت میں جانے والا، وہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، سب کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے۔ فرمایا جب دوسرے جائیں گے تو آسمان پہ سب سے زیادہ چمکنے والے ستاروں کی مانند ان کے چہرے ہوں گے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ان کو جنت میں 2 حوریں ملیں گی، چڑھا مخو سو کے ہننا من ورائل اسم واللہ میں، کہا ایسی خوبصورت عورتیں کہ جن عورتوں کا
ہڈیوں کا مغز، ہڈیوں کی مخ اوپر سے نظر آئے گی، یعنی ہڈی اس کے اندر مخ اور ہڈی پہ گوشت. فرمایا یہ رکاوٹ نہیں بنے گا، اتنی نطافت والی ہوگی، اتنی نظافت والی ہوگی کہ اس کے پاؤں، اس کی پنڈلی کے اوپر سے اس کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا. اور ارشاد فرمایا اس کے کمال کو تم نہیں پا سکتے. کمال کیا ہے؟ فرمایا اگر ایک جنت کی حور زمین پہ جھانک لے تو فرمایا زمین سے آسمان تک ساری فضا روشن ہو جائے. فرمایا اگر ایک حور دنیا کی طرف جھانک لے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جھانکنے سے مالات بینہما ریحن، زمین سے آسمان کی فضا ایسی خوشبو سے بھر جائے گی کہ انسان معطر ہو جائے گا. فرمایا ایسی حور اللہ نے اس جنت کو، یہ کون ہے؟ پڑھنے والا، بدعت سے بچنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اللہ کی توحید کا علم بردار اور محمد رسول اللہ کو ماننے والا سے کمال. ارشاد فرمایا اس کو ملے گی. سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے علی صورت ابی آدم، اپنے باپ آدم کی صورت میں سارے ہوں گے. وہاں نہیں، وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا رنگ ذرا کالا ہے، اس کے ہونٹ بڑے بریک ہیں، اس کے تھوڑے سے موٹے ہیں، اس کی بڑی پلکیں خوبصورت ہیں. فرمایا جنت میں آدم کی شکل کی بنا پہ سارے جائیں گے ایک جیسے. وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. فرمایا ان کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے، کوئی برائی کا تصور نہیں، بے حیائی کا تصور نہیں، گناہ کا تصور نہیں، محبت اور پیار، محبت اور پیار ہی ہے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا یہ جو جمعہ بازار لگتا ہے نا، جمعہ بازار، اس سے بنائیے جمعہ. ارشاد فرمایا کہ جنت میں جمعہ بازار لگا کرے گا. ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا جس میں لوگ آئے جائیں گے، کمائی کریں گے، کاروبار کریں گے، خرید و فروخت ہوگی. فرمایا شمال کی طرف سے ہوا چلے گی، اس جنتی کے چہرے کو لگے گی، اس کے کپڑوں کو لگے گی، چہرہ آگے سے زیادہ تر و تازہ اور خوبصورت بن جائے گا. کپڑے آگے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. اتنے خوبصورت، اتنا تر و تازہ چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ جائے گا، گھر والی بیوی حیران ہو جائے گی. اگر کوئی دنیا میں ایسی ہوئی جس کو انسان نے پسند کر لیا کہ یا اللہ وہ میری بیوی ہو، تو وہ تو اس کی خوش قسمتی ہے نا. وغیرہ یہاں کون ہے جس خوش نصیب کو ایسی مل جائے حور؟ وہاں حوریں ہیں، یہاں حوریں ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بازار سے جائے گا، ہوا چلے گی شمال سے، چہرہ خوبصورت، دیدہ زیب، سرور، لذت، چہرہ ہی بدل گیا، خوبصورتی ہی بدل گئی، کپڑے انتہا کے خوبصورت، صاف شفاف. یہ بازار سے ہو کے گھر جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کھڑی ہو جاتی، استقبال. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم جب تم میرے پاس سے گئے تھے نہ تم اتنے خوبصورت تھے اور نہ اتنے بہترین تھے. تیرے چہرے کے دیکھو نظر کو سرور ملتا ہے، تیرا تازہ چہرہ، خوب رو چہرہ، خوبصورت چہرہ دیکھو. تو اس سے بڑھ کے اللہ کی قسم تو آگے سے زیادہ خوبصورت اور آگے سے زیادہ بہترین.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی کہے گا جب سے میں گیا ہوں نا اس کے بعد سے تو بھی بڑی حسین بن گئی ہے، تو بھی بڑی جمیل ہوئی۔ یہ پیار اور محبت آپس میں ہو رہا ہے بیوی اور خاوند کے درمیان۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا اور اس کی وضاحت کی، للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ اللہ گھر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، خوبصورت بیوی، خوبصورت خاوند، فرمایا ایسا مقام دیا ہے جہاں باغ ہیں اور انگوروں کی بیلیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں دل ہی نہیں کرتا گھر جانے کو، پتہ نہیں فریض تیار ہوگی کہ یہ لاؤ، دیکھبھال کرے گی، تم پہلے سے اللہ کہتے ہیں باغ ہے، خوبصورت انگوروں کی بیل، ہم عمر نوخیز بیویاں جو گواری وقاص انتہاقا، ماحول ایسا پیدا کیا کہ چھلکتے ہوئے جام ان کے پاس ہیں، غلمان کھیل رہے ہیں، بیویاں ہیں، دشمنی بغض حسد انار نہیں، بیویاں حوریں بھی اور دنیا میں بھی جو پسند کر لے گا یہ پسند کر لے گا، وہ بھی محبت اور پیار کی گفتگو۔ وعالیہم ثیاب سندس خضر استبرق من فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، کپڑے ریشم کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو یہاں ریشم پہنے گا نا وہاں نہیں پہنے گا، ریشم کے کپڑے باریک موٹے خوبصورت، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہار چل رہی ہے، پیار چل رہا ہے، حسن کی باتیں، خوب روئی کی باتیں، گھر والے گھر میں یار دوست بیٹھے اپنی محفل اور اپنی مجلس میں، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، فرمایا لمبے چوڑے سائے اور بہتی آبشاریں۔ آبشاریں کبھی کسی نے دیکھی تو اس کو علم ہوگا، شمالی علاقہ دیہات میں جاؤ تو بڑے خوبصورت درخت ہیں، پھول لگے، چھوٹے چھوٹے پودے، ہوا چلتی ہے، اوپر سے پانی آپ سورج کی گرتا ہے، پتھروں پہ گرتا ہے، فوارہ بنتا ہے اور پھول انسانوں پہ پڑتی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھے ہوئے ہیں یار دوست محبت پیار کرنے والے، ایک دوسرے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چھلکتے جام ہے اور ایک دوسرے سے چھینتے ہیں، مستی ہے، سرور ہے، لذت ہی لذت ہے، چھینا جھپٹی ہے۔ اس چھینا جھپٹی میں لا لغون فیہا، وہاں کوئی لغو بات نہیں، بڑا قصہ بات فریب ہے، کہا محبت اور پیار ہے، ایک دوسرے سے چھینتے ہیں جھپٹتے ہیں، اس سے لڑائی اور برائی نہیں۔ یہ چھینے جھپٹنے والے جب مجلس برخاست ہوگی جائیں گے تو ان کے دلوں میں محبت اور بڑھ جائے گی۔ ارشاد فرمایا یہ ہے جنت، جنت کے رہنے والے میری امت کے لوگوں، اپنے کردار کو بدلو، لیل و نہار کو بدلو، اپنے اعتبار کو بدلو، اپنی سوچوں کو بدلو۔ اللہ کی قسم جنت کا نظارہ کسی انسانی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں۔ اور پتہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، جنت میں ہوں گے نعمتوں میں، پریشانی کوئی نہیں آئے گی، تکلیف کوئی نہیں آئے گی، لا یبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ،
ارشاد فرمایا جوان ہی جوان رہیں گے، نہ کپڑے میلے ہوں گے، نہ جوانی جائے گی ان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 33 سال کے رہیں گے، نہ اس سے عمر بڑھے گی نہ اس سے کم۔ ارشاد فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہے جو محمد کا مطیع و منقاد ہے، جو ماننے کے باوجود بھاگی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو، وقت ہے، اب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں، اور ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے، بڑی رہ گئی۔ جو بڑی عالمگیر جنگ آخری قرار دی گئی ہے وہ بھی سر پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں کب ہو جائے، وقت کم ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالو، کردار کو سیدھا کرو، سوچ کو سیدھا کرو، افکار کو سیدھا کرو، اللہ والے بن جاؤ تو اس جنت کا نظارہ کر لو گے، وگرنہ اللہ کے باغی کے لیے اللہ نے آگ اور جہنم تیار کی۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔